کہ آواران سے میرا تعلق ہے۔ میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ جو کہ ایک میڈیکل آفیسر تھے، گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر سے وہ ایک گورنمنٹ امپلائی بھی تھے۔ ان کو دوران ڈیوٹی رات کے 12 بجے کے قریب 28 جون 2009 کو ان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس دن کے بعد سے ہماری زندگی میں جو ایک نیا فیز آیا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ اور اس سے پہلے ہم ایک ہیپی فیملی تھے اور ہماری ایک روزمرہ کی نارمل کی ایک زندگی گزر رہی ہوتی تھی۔ اور میرے والد ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، اور ان کو جو ہے جس طریقے سے اٹھایا گیا اور ان کے اٹھانے کے بعد جو ایک چینج ہماری لائف میں آیا وہ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ جس دن میرے والد کو اٹھایا گیا تھا اس کے دوسرے دن جب ہم سڑکوں پر آئے اور ہمیں لوگ بتا رہے تھے کہ آپ کے بابا جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہیں، تو جب میں پہلی بار کوئٹہ پریس کلب کے سامنے میں ادھر احتجاج پر بیٹھی تھی، اور پریس کانفرنس میں جب میں نے جبری گمشدگی کا لفظ سنا اور پڑھا، وہ ادھر اس وقت میں نے دیکھا تھا۔ اور تب آپ نے پہلی دفعہ یہ ورڈ سنا ہے، جبری گمشدگی؟ جی بالکل سر۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 29 جون 2009 کو، یعنی میرے والد کی جبری گمشدگی کے دوسرے دن۔ تو یہ ہماری زندگی نے ہمیں اس طرح کے حالات سے واقفیت دی کہ ہم شاید اگر میرے والد جبری طور پر گمشدہ نہیں ہوتے تو ہم شاید کبھی اس راستے میں یا اس طرح کے ٹرمز سے ہم شاید کبھی واقف نہیں ہوتے۔ اور وہی ہماری زندگی کی جو ایک فیز شروع ہوئی تھی اور وہ آج تک جاری ہے۔ اور اپنے والد کی بازیابی کے لیے میں اس ملک کی عدلیہ کے پاس سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا ہے، اس کمیشن میں مختلف کمیٹیاں بھی ہوئی ہیں۔ یہ 4 حکومتیں تبدیل ہو گئی ہیں جو ہے پی پی کی حکومت کے بعد سے۔ جتنی بھی حکومتیں گئی ہیں ان حکومت کے بہت سارے وزراء سے میں نے پرسنلی ملاقات بھی کیا ہے۔ اس دفعہ جو ہم مارچ میں آئے ہیں، اس مارچ سے پہلے 2014 میں جو ایک پیدل لانگ مارچ ہوئی تھی کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک، اس لانگ مارچ میں شامل تھی۔ 2021 میں ہم لوگ اسلام آباد ڈی چوک میں 10 دن تک ہم اسی سردی میں اسی موسم میں بیٹھے تھے، اور آخرکار ہماری مذاکرات کے بعد ہماری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے بھی ہمیں ہمارے مسئلے کے حوالے سے یقین دہانی کروائی۔ اس کے علاوہ لاسٹ ایئر ہم لوگ جو مسنگ پرسنز کو فیک انکاؤنٹر کر رہے ہیں ان کے حوالے سے جو ہم سب کو جو ایک خدشہ ہے کہ ہمارے سب کے لوگ جو بھی مسنگ ہیں، خدا نخواستہ ان کی ڈیڈ باڈیز ہمیں نہ ملے فیک انکاؤنٹرز کے نام پر، تو ہم لوگ 50 دن جس وقت پورا ملک سیلاب سے ڈوب رہا تھا، ہم لوگ ادھر کوئٹہ کی سڑکوں پر احتجاج پر بیٹھے تھے۔ 50 دن بعد لا منسٹر جو اس حکومت کے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ، وہ آئے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی دی، ہم سے 3 مہینے کا وقت بھی لیا کہ ان 3 مہینوں کے اندر ہم آپ لوگوں کو، آپ کے لوگوں کے بارے میں آپ ان کا اسٹیٹس بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اور انہوں نے ہمیں ریٹن میں دے دیا کہ لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے ہر دفعہ حکومت کو موقع دیا ہے، ہم نے ہر دفعہ بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے، ہر دفعہ نئی امیدوں کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے گی۔ اور اس وقت میں نہ صرف اپنے والد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہی ہوں، بلکہ اس وقت میں وہ متحرک آواز بن چکی ہوں جہاں پر بلوچستان کے ہزاروں مسنگ پرسنز کی فیملیز ہیں یا جن کے لوگ مارے گئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں، وہ سب فیملیز ہمارے اوپر جو ہے امید رکھتی ہیں، اور ہم ایک تحریک کی شکل میں اس وقت اس جو ہے مسنگ پرسن موومنٹ کو اور بلوچستان میں ہونے والی جو قتل و غارت ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، اس کے خلاف میں آواز اٹھاتی ہوں۔ اچھا سمی، اس ٹائم جب آپ کے والد اغوا ہوئے یا جبری گمشدگی کا شکار ہوئے، اس ٹائم آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت میں 11 سال کی تھی اور میں 5th کلاس میں جا رہی تھی۔ 11 سال کی؟ جی۔ تو اس ٹائم آپ نے پہلی پریس کانفرنس کی؟ جی، پہلی پریس کانفرنس میں نے کوئٹہ پریس کلب میں کیا تھا، اور وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا۔ آج میں ہزاروں جو ہے مائکس کے سامنے، ہزاروں لوگوں کے سامنے میں بولنے کی عادی ہو گئی ہوں، لیکن اس دن میں مائک پکڑ کر مجھے ہیزیٹیشن ہو رہی تھی، مجھے اتنی جو ہے وہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے، میری ایج اتنی چھوٹی تھی، مجھے ان سب کا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے اپنی بات رکھی جا سکتی ہے۔ اور میں اس دن جب میں نے مائک پکڑا تھا میں ہیزیٹیٹ کر رہی تھی، اور آج مجبوری کا عالم یہ ہے کہ ہم ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنے لوگوں کے حوالے سے فریاد کرتے رہتے ہیں۔ اور آج میں یونیورسٹی سے فارغ ایک طالب علم ہوں، اور اس وقت میں 11 سال کی تھی، لیکن آج بھی ہم اسی درد اور کرب سے گزر رہے ہیں۔